ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ آپ کے عقائد پر، آپ کے ایمان پر، ہر چیز پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اس پرفتن دور میں رفتار زمانے کے ساتھ اپنے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے عقائد کو محفوظ رکھنا، یہ بڑی اسے ایک جہاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مختلف قسم کے تعاقب کیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو، ان کو ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے نمونے اس وقت سامنے آ چکے۔ پہلے بھی یہ نمونے تھے لیکن پھیلتے نہیں تھے، وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اب آپ کسی بھی گھر کے کسی بھی کونے میں رہ کر کے بھارت کے کسی بھی کونے کی دیہاتی کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، اپنے باتوں سے، اپنے الگ الگ طرح کے دلائل سے، شواہد سے، اور الگ الگ طرح کے ڈرامے رچا کر کے۔ کتنے ایسے پاکستانی ہیں جو لنڈن یا یورپین ممالک کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے پاکستانیوں کی اہل ایمان کی بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وہ ایشیائی، وہ مسلمان جو اردو اور ہندی سمجھتے ہیں، ان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور خود ہمارے بھارت میں کتنے ایسے نمونے ہیں جو کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور غیر پڑھے لکھے یا ایمان کے سلسلے میں سمجھ بوجھ نہ رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے نہ والے، حدیث اور قرآن سے دوریاں رکھنے والے، وہ اس طرح کے پاگل قسم کے دیوانوں کے پیچھے بھاگے چلے جاتے۔ ایسے میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرنا، مسلمانوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت کرنا، اور اس معاملے میں جو لوگ الگ الگ پیمانے پر کام کر رہے ہیں، وہ زمینی سطح پر ہو یا اجلاس منعقد کر کے ہو، ان کی سراہنا بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت محلہ محلہ اس بات کو وقتاً فوقتاً منعقد کر کے لوگوں کو اس طرح کی فتنوں سے آگاہی دیتے رہنے چاہیے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے شہر بنگلور میں جامعہ اسلامیہ فاتح العالم میں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس و تعاقب فرقہائے باطلہ انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ہمارے شہر بنگلور کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی، جو اپنے طرز خاص سے اور خصوصی انداز کی وجہ سے جن کے بیانات سراہے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، وہ بحیثیت مہمان خصوصی شامل ہو کر کے اس اجلاس میں یہاں موجود عوام کو ختم نبوت کے سلسلے میں جہاں پر پوری طرح سے تفصیلات فراہم کی، معلومات دی حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں، اسی طرح یہاں پر کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی اس اقدام کی سراہنا کی، لوگوں سے اپیل کی کہ اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہوتی ہوں، جو بھی جدوجہد ہوتی ہوں، اس کو پوری طرح سے اس کا سپورٹ کیا جائے، اس لیے کہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس موقع پر کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے ذمہ داران مولانا مفتی سید مزمل احمد صاحب قاسمی ازہری اور مولانا مفتی شاخر خان صاحب قاسمی، یہ جنرل سیکریٹری ہیں فاؤنڈیشن کے، تو مولانا سید مزمل صاحب وہ صدر ہیں اس فاؤنڈیشن کے، اور بھی نائب صدور اور سیکریٹریان اور بھی مختلف علماء کرام جو ریاست کرناٹک سے ہی نہیں بلکہ بنگلور کے مختلف علاقوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور مختلف مساجد میں جو ائمہ اور خطباء ہیں، انہوں نے شرکت کرتے ہوئے اہل محلہ کو اور آس پاس کے لوگوں کو اس سلسلے میں پوری طرح سے آگاہی دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے کچھ مناظر آپ دیکھیں اور مولانا کا کچھ بیان بھی سنیں۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سب سے پہلا عمومی اجلاس منعقد ہوا تھا، عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس و تعاقب فرقہ باطلہ کے عنوان سے۔ الحمدللہ یہ پہلا اجلاس جو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت زبردست کامیابی اس پروگرام نے حاصل کی۔ یہ ہمارا مہالکشمی نگر، جہاں پر ہمارا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ فاتح العالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ادارے میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔
لیکن یہاں پر جو مدعو علماء کرام تھے پورے اطراف کے، بلکہ میں کہوں تو کوئی اس میں مذائقہ یا تصنع نہیں ہے کہ پورے شہر بنگلور سے چنندہ علماء کرام کو یہاں پر الحمدللہ مدعو کیا گیا تھا۔ شکاری پاڑلہ، جگنی، سبھاش نگر، منگم پاڑلہ، اسی طرح شیواجی نگر اور ٹینی روڈ، مختلف علاقوں سے الحمدللہ علماء کرام یہاں پر تشریف لائے۔ اس موقع پر ہمارے فاؤنڈیشن کے تمام علماء کرام جو ذمہ داران ہیں، میں بحیثیت خادم اس کا صدر ہوں، اور ہمارے مولانا مفتی شاکر خان صاحب جنرل سیکریٹری فاؤنڈیشن، اسی طرح مولانا یونس صاحب سیکریٹری، مولانا جاوید احمد صاحب کاشفی سیکریٹری، اور ہمارے مولانا شریف عالم صاحب قاسمی نائب صدر، مولانا مفتی محمد اظہر امین صاحب نائب صدر، مولانا قاصد علی صاحب رشادی نائب صدر، مولانا عبدالحفیظ صاحب جوائنٹ سیکریٹری، مولانا عمران خان صاحب، مولانا ذبیح اللہ خان صاحب، مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی، مولانا اصغر صاحب قاسمی یہ جوائنٹ سیکریٹری، حافظ سید مجاہد پاشا جوائنٹ سیکریٹری، اور حافظ و قاری شیخ محمد صاحب مشکاتی جو خزانچی ہیں، تمام علماء کرام کی متفقہ کوششوں سے اور ہمارے معاونین کی الحمدللہ کوششوں سے، تعاون سے یہ پروگرام رہا، اور ہم لوگوں کے لیے سعادت، یہ بات باعث سعادت رہی کہ ہماری گزارش پر، ہماری دعوت پر اس شہر ہی کے نہیں، ریاست کرناٹک ہی کے نہیں، بلکہ ملک کے نامور عالم دین، خطیب بے باک، فخر کرناٹک جناب حضرت مولانا پی ایم مزمل احمد صاحب، پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ حضرت کا ولولہ انگیز اور فکر انگیز خطاب ہوا ختم نبوت کے عنوان پر۔ حضرت نے تقریباً اپنے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں، اپنے خطاب میں ختم نبوت کے عنوان پر، فتنہ شکیلیت کے عنوان پر، فتنہ گوہر شاہیت کے عنوان پر عوام کو بہت معلومات فراہم کی۔ تقریباً ایک بڑا مجمع بہت دیر تک حضرت سے الحمدللہ مستفید ہوتا رہا۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، الحمدللہ بہت اہم اور بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمام خدام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے جذبے کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے کو الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، بہانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ عظمت صحابہ، تحفظ عظمت صحابہ بھی ہمارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مقاصد، فتنہ ارتداد سے مقابلہ کرنا، اسی طرح تعلیمی بیداری کے عنوان پر کام کرنا، اور نوجوانوں کے اندر جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کی بڑھوتری ہو رہی ہے، جس سے خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے برباد ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اس پر کام کرنا، معذوروں، یتیموں، محتاجوں کی خدمت کرنا، اسی طرح ہمارے علماء کرام کے تحفظ کے لیے ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کی حیثیت کو الحمدللہ ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے مقاصد میں سے یہ تمام مقاصد ہیں۔ آج ان مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد جس کو تحفظ ختم نبوت کہا جاتا ہے، ہم نے اس بابرکت عنوان کے ساتھ اپنے فاؤنڈیشن کے پہلے اس اجلاس کے ذریعے سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حد کامیابی عنایت فرمائی، اللہ کا ہم اس پر بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے تمام رفقا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آئی ہوئی تمام عوام کا بھی، اور بالخصوص آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی مقرر بے باک حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بطور خاص ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام چینل والوں سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کوریج کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کو آ گئے، بہت بہت شکریہ۔ ان قریب انشاءاللہ ایک ہمارا فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی ایک اور بڑا پروگرام انشاءاللہ شہر بنگلور کے اندر بھی ہونے جا رہا ہے، قلب شہر کے اندر ہونے والا ہے، جس کی تاریخ اور مقام کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی آج کا یہ جو پروگرام جامعہ اسلامیہ فاتح العالم، مہالکشمی نگر، الیکٹرانک سٹی، بڈاس پورا مین روڈ، بنگلور 560100 میں ہوا ہے الحمدللہ۔ پروگرام کے لیے بہت سارے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جی یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس پروگرام میں بعض شرپسند
अफराद की जानिब से रुकावटों की कोशिश हुई है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, ये ख़त्म नबूवत ही की बरकत है, ख़त्म नबूवत के बाबरकत उन्वान की बरकत है, हमारे तमाम जमात के ज़िम्मेदारान के इखलास की बरकत है, हमारे आए हुए आज के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब की बरकत है, और जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हुआ हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद इब्राहिम साहब कासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद बिलाल मंगम पाड़ला, ये तमाम उलमा जिनकी बरकतों से अल्लाह का शुक्र है, जिनकी काविशों से, इस्तिक़ामत से, हिकमत से अल्लाह ताला ने उन तमाम फितनों को या जो रुकावटें आई हैं उन रुकावटों को पाश कर दिया, उनकी रुकावटें ऐसी ही जो है सदा बसहरा हो गई। प्रोग्राम बाआफियत शुरू हुआ और तारीख़ी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम को भी पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों के लिए क्या पैगाम दे रहे हो? उन लोगों के लिए यही पैगाम देना चाहेंगे कि सबसे पहले उनके हक़ में हमारी जानिब से, हमारी तरफ से हिदायत की दुआ हो कि अल्लाह ताला उन्हें जो है नेक हिदायत, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें अक़ल सलीम अता फ़रमाए और उलमा के साथ बाहम मिल कर के उन्हें काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं यहाँ एक पैगाम ये भी देना चाहता हूँ कि एक आलिम जो होता है, जब उसका इंतकाल होता है तो आवाम के अंदर ये बात, आवाम में सब जगह ये बात कही जाती है कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, यानी एक आलिम की मौत आलम की मौत होती है। तो एक आलिम जो है इसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का ख़ास महदूद होकर के कैसे हो सकता है? एक आलिम शिकारी पाड़े का महदूद होकर के नहीं हो सकता, एक आलिम जो है मंगम पाड़े का महदूद होकर नहीं हो सकता, एक आलिम जो है बिस्मिल्लाह नगर, जयनगर का या शिवाजी नगर का महदूद नहीं हो सकता, वो पूरे इलाके के लिए होता है। तो वुसाअत होनी चाहिए, वसीउ ज़र्फ़ी होनी चाहिए, तभी जाकर के काम में बरकत होगी। और हज़रत हमारे मौलाना PM मुज़म्मिल साहब ने भी अपने ख़िताब में इस जानिब इशारा किया कि उलमा अगर इस काम के अंदर, बिलखुसूस इस उन्वान के अंदर जो है अगर रुकावटें अगर किसी की जानिब से पैदा होती हैं तो फिर ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन हम दुआ करते हैं जिन लोगों ने ये कोशिशें की होंगी उनके हक़ में हिदायत की दुआ करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा जो है उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, हम बुरा किसी का चाहते नहीं और ना ही हमारा इस तरह का कोई मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ जो है मोहब्बत, अमन और सलामती का पैगाम है, जहाँ तक इंशाअल्लाह पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 जनवरी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इजलास जो मुनाक़िद हुआ है और कर्नाटका उलमा फ़ाउंडेशन की जानिब से जो अभी चंद दिन क़ब्ल दुआया मजलिस के अंदर जो है इसके अज़ाइम लेकर उठे थे, कई सारे चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह ये फ़ाउंडेशन हमारी काम करेगी। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मुकम्मल हमारी जमात, हमारी तंज़ीम के सबसे पहला मौका, ये सबसे बड़ा इजलास, अहम इजलास जो है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से मुनाक़िद हुआ। हम सब इसमें शरीक रहे और बड़ा कामयाब हुआ और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये जो हमारा पहला इजलास, यही हमारे आगे तमाम मक़ासिद और अग़राज़ के लिए इंशाअल्लाह कामयाबी का सबब और ज़रिया बनेगी। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी ख़त्म नबूवत और आपके ख़ातिमुन नबीयीन होने पर ये जो दावा गैर फ़िरक़ा बातिला या हम लोगों में से ही जो इस तरह के नए नए फ़िरक़े वजूद में आ रहे हैं, इसी का सद्दे बाब के ताल्लुक़ से आज ये पहला इजलास मुनाक़िद हुआ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कर्नाटका उलमा फ़ाउंडेशन, इस तंज़ीम की जानिब से मुल्क और मिल्लत के जो अहम काम, अहम उमूर जो आए दिन नए नए जो नित नए फितने बरपा हो रहे हैं, इस ताल्लुक़ से हम लोग इंशाअल्लाह काम करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा लेते रहेंगे। मुफ्ती शाकिर ख़ान, जनरल सेक्रेटरी उलमा फ़ाउंडेशन के, कर्नाटका उलमा फ़ाउंडेशन की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ कासमी, जॉइंट सेक्रेटरी कलमा कर्नाटका उलमा फ़ाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का हमारा ये इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उलमा फ़ाउंडेशन ये तंज़ीम हमारी
جو چند دن پہلے وجود میں آئی، اس کے بینر تلے یہ پہلا اجلاس ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل رہا، کرم رہا، یہ پہلا اجلاس ہی تاریخی رہا، اور الحمدللہ یہاں پر جتنے علماء اکرام نظر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے اور علماء اکرام کے اتحاد اور اتفاق کی برکت سے الحمدللہ یہ پروگرام اور یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا۔ الحمدللہ یہاں پر جو حالات تھے، گوہر شاہی فتنہ اور فتنہ شکیلیت کے کچھ احباب یہاں ملے، جس کی وجہ سے یہاں انقلاب برپا کرنا تھا، لوگوں میں اویئرنیس لانا تھا اور لوگوں میں ایک بیداری پیدا کرنا تھا اور ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ان میں بیداری لانا تھا۔ الحمدللہ اس وجہ سے یہاں تاریخی اجلاس کرنا پڑا، اور الحمدللہ یہ اجلاس صرف اجلاس تک محدود نہیں، اور الحمدللہ ہمارے پورے علماء کرام متحد ہیں، متفق ہیں، اور ایک عزم لے کر یہاں سے اٹھے ہیں کہ یہ اجلاس تک محدود نہ ہو بلکہ یہ تحریک کے طور پر ہماری آگے چلے انشاءاللہ۔ تحفظ ختم نبوت کے نام سے اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام کے دفاع کے لیے اور ان تمام کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ علماء اکرام ہر علاقے میں، چپے چپے میں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی یہ علماء اکرام کا پلیٹ فارم اور کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ دار ہر جگہ پہنچیں گے، جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینے پڑے، انشاءاللہ ہر موقع ہر لمحہ ہم سب تیار ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اغراض و مقاصد بے شمار ہیں، فیلڈ ورک میں کرنے والے کام ہمارے بے شمار ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، اور جتنے بھی ارتداد کے راستے ہیں ان تمام کے سدباب کے لیے یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ہمیشہ تیار ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔